السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بھائیو کتاب شرح ثلاثة الأصول وأدلتها اس کے شرح میں کئی دنوں کے بعد آج ایک درس ہے انشاءاللہ تعالی اقسام العبادہ، عبادت کے اقسام اور انواع ذکر کریں گے باذن اللہ تعالی۔ پچھلے درس میں یہ ہر درس کے ساتھ جو ہے نا ہم تو مختصر کتاب کی عبارت اور اس کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ان عبادات کے ساتھ لوگوں کے حالات ذکر کرے توحید کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ کہ ایک تعلیقات باقی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ دروس کی شکل میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ہے اللہ کی توحید، یہ ہے لوگوں کی حالت، یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اور یہ ہے لوگوں کا عبادت کا صرف کرنا غیر اللہ کے لیے باذن اللہ تعالی۔ شیخ رحمہ اللہ نے وہی قرآنی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، اور یہاں پر بعض علماء کا قول نقل کیا تھا شارح نے کہ اول نداء فی القرآن یا ایھا الناس وفیہا اول فعل امر فی القرآن اعبدوا اے وحدوا، اور وفیہا اول نہی فی القرآن فلا تجعلوا للہ اندادا نہی عن الشرک۔ یہ قرآنی آیت ہے 21 اور 22ویں، اور ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے کہ میری ہی بندگی کرو، میری توحید کو مانو، اور پہلی نہیں ہے قرآن میں کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے جو ہے نا بچ کے رہو، اس سے اجتناب کرو، اس پر کفر کرو، اس کو نہ مانو۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول کو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان اشیاء کا جو خالق ہے وہی اکیلا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے قسم قسم کے طرح کے عبادات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کئی ایک عبادات۔ جس طرح میں نے کہا ہم اختصار سے کام کریں گے، اختصار سے جو ہے نا بات پیش کریں گے آپ بھائیوں کے سامنے، ورنہ اس پورے عبارت پر آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ اگر پیش کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یعنی یہ ساری عبادات کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں مذکور ہے، وہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے ان عبادات کے انجام بجا لانے کا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے پھر طرح کے جو ہے نا وہ عبادات گنوائے ہیں۔ وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مثل الاسلام والایمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والخشية والانابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر وغير ذلك من انواع العبادة التي امر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ کئی ایک عبادات جن کے بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ میری ہی لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ مثل الاسلام، جیسے کہ اسلام گردن نہادی، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے ایسا سر تسلیم خم ہونا کہ ایسا کسی اور کے احکامات کے سامنے جھکنا نہیں۔ والایمان، اللہ رب العالمین پر ایمان، اور جو ایمانیات ہے 6 ایمانیات اور جن کی تفصیل یہ ساری عبادت ہے۔ والاحسان، اور احسان کی
تفسیر جو ہے نا خود حدیث میں آئی ہے کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اگر یہ ذہن نہ بنے، اتنا اڑان ایمان میں نہ ہو، اتنا پرواز نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو عقیدہ اور یہ تو ذہن بناؤ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس طرح توجہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے نہیں. وَمِنْهُ الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ. اچھا، اسی طریقے سے اس احسان میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہے نا، مراقبہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہے، دل سے اللہ رب العالمین، دل کے آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھنا کہ گویا میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اگر پیری مریدی میں ہو، یہ اگر تصوف کے سلسلوں میں ہو، کیونکہ اسی میں ہے یہ بندہ جب نقش بندی بنتا ہے، جب بندہ کوئی قادری بنتا ہے، جب بندہ کوئی سہروردی بنتا ہے، جب بندہ کوئی چشتی بنتا ہے، ان سلسلوں کے علاوہ اور بھی سلسلے ہیں تصوف کے، ان سارے سلسلوں میں مرکزی بات یہ ہے فنا پہ شیخ. فنا پہ شیخ کے لیے اتنی محنت ہوتی ہے کہ پوچھو مت، اور یہ احسان ہے، یہ غیر اللہ کے لیے کفر ہے، شرک ہے. اور اس کی تفصیل ابھی ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ پیری مریدی، یہ احسان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اتنی توجہ سے اپنی پیر کے تصور کو اپنے ذہن پر لادنا، اپنے دل میں لانا اور اپنے دل پر لادنا، یہ شرک ہے. اور آگے جب پناہ پر رسول کے مرحلے آتے ہیں اور پناہ پر اللہ کے مرحلے آتے ہیں، یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جو ہے نا اپنی پیر کی صورت میں سمجھتا ہے کہ اللہ ایسا ہے جیسا میرا پیر، اور رسول اللہ بھی ایسا تھا جیسے میرا پیر، والعیاذ باللہ تعالی. آگے پھر اور کفریات ہے. وَمِنْهُ الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ. اچھا، تو دعا بھی جو ہے نا اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ تعالی، آگے جدول ہو سکتا ہے آج ہم پیش نہ کر سکے، لیکن اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے. خوف، رجا، امید، توکل، اپنے آپ کو سونپنا اللہ رب العالمین کے آگے. والرغبہ، اللہ کے طرف رغبت. والرہبہ، اللہ رب العالمین سے رہبت، وجل. والخشوع، عاجزی. والخشیہ، خوف، ڈر. والانابہ، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا، دل سے اللہ رب العالمین کے طرف جو ہے نا جھکنا. والاستعانہ، مدد طلب کرنا. والاستعاذہ، اللہ کے نام پر جو ہے نا پناہ مانگنا. والاستغاثہ، دادرسی، پریاد رسی، اللہ رب العالمین کو اپنی پریاد یعنی اللہ کو سنانا کہ اللہ میری مدد کیجئے، میری پریاد سنیے. والذبح، اسی طریقے سے ذبح یہ جو قربانی ہے، عام قربانی، اسی طریقے سے عید کی قربانی، اسی طریقے سے عام کسی جانور کو ذبح کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ شرک ہے. والنذر، اسی طریقے سے نذر، منت، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. اگر یہ کوئی یہ کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں شیخ عبد القادر جیلانی، یا اسی طریقے سے میں سہروردی، اسی طریقے سے بڑی امام، یا اسی طریقے سے ہندوستان راجستھان میں جو ہے نا اجمیر شریف، وہاں پلان جانور لے کے جاؤں گا، اتنے پیسے ادھر دوں گا، یہ ساری چیزیں کفریات ہے، شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. وغیر ذلك من انواع العبادت التي امر اللہ بها، اسی طریقے سے کئی ایک انواع کی عبادات جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کلھا للہ، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اور اس کی دلیل، والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور یہ کہ مساجد اللہ رب العالمین کے ہیں،
مساجد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور الہ کو نہ پکارو۔ اور اسی طریقے سے فمن صرف منہا شیئا لغیر اللہ فہو مشرک کافر، جس نے ان چیزوں کو، ان عبادات کو کسی اور کے لیے انجام دیا، کسی اور کے لیے بجا لایا، کسی اور کی بندگی کی، یہ عبادت ہے، یہ 1000 بار اس کو عبادت نہ کہے، یہ عبادت ہے اور یہ عبادات ہے، تو مشرک ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کی یہ بات ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو الہ، معبود پکارے، یعنی اس کو معبود سمجھے، تیرا یہ کام ہے عبادت، جس کے لیے کی جاتی ہے وہ ہے معبود۔ تم 1000 بار اس کو معبود نہ کہو، لیکن تم نے اپنے کاموں، ان افعال کے ذریعے اس کو معبود مانا ہے، تو جس نے کسی اور کے لیے یہ کیے یہ عبادات، تو مشرک ہو جاتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کے لیے دلیل اللہ رب العالمین کی یہ بات ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ پر، کسی اور کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ حساب کیسا؟ اللہ معاف کرے گا؟ نہیں، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس کا یہ کام کفر ہے، اور یقیناً کافر جو ہے نا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں یہ بات اس طرح ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز، اصل چیز تو عبادت ہے، دعا ہے، جس طرح دوسری حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، جو اس سے اصح حدیث ہے، اصح، صحیح ترین، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس کے لیے دلیل وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اس سے سرکشی کرتے ہیں، تو سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب وہ ذلیل کیے جائیں گے، اور ذلیل بنا کے جہنم جو ہے نا پہنچا دیے جائیں گے۔ تو آگے جو ہے نا شارح نے ایک جدول بنا دیا ہے، اس جدول کا وضاحت انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بات جو شارح نے لکھی ہے، عقب المؤلف على قول ابن کثیر بذکر عدد من العبادات القلبیة والبدنیة مع الدلیل من الكتاب لكل عمل على النحو التالی۔ آگے ان کے جدول ہے، آگے ان کا جدول ہے کہ شیخ الاسلام امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے اس قول کے بعد کئی ایک عبادات گنوائے ہیں، قلبی عبادات، بدنی عبادات، دل کی عبادات اور بدن کی عبادات، اور اس کے لیے دلائل لائے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سے، کیونکہ یہ جو اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، دعا ہے، خوف ہے، رجا ہے، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، استعاذہ، اور اسی طریقے سے استغاثہ اور ذبح اور نظر، یہ سارے عبادات کے لیے کتاب اللہ میں آیات قرآنیہ موجود ہے، اسی طریقے سے احادیث نبویہ میں بھی اس کے لیے دلائل موجود ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی اس جدول کو پھر کسی اور درس میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اکیلے خالص مخلص ہو کر اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں غیر اللہ کے پرستش سے، اس کی پوجا پاٹ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار اور دوسروں کو اس طرح جو ہے نا دعوت ہم نے دینی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے، یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جو اسلام میں بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔